صحابہ کرام وہ روشن ستارے ہیں کہ جن میں سے کسی کی بھی پیروی انسان کر لے انسان راہ ہدایت کو پا لیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چمکتے اور دمکتے ستارے، ان ستاروں میں سے ایک عظیم ستارہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کردار ہے، آپ کا اسلام کی خاطر اظہار اور آپ کی قربانی اسلام کے لیے وہ روشن مینار ہے کہ جس کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آج بھی بہادر اپنی بہادری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا نام لے کر سہارا دیتے ہیں۔ آج بھی پہلوان اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور شجاعت کے قصیدے پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو اسلام کی دولت عطا فرما، ان کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب سنیں ذرا۔ آپ کا نام عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، کنیت، اور آپ کا لقب فاروق ہے۔ کیا لقب ہے؟ فاروق ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب، یعنی کعب پر جا کر، یعنی آپ کے جو دادا جی ہیں حضرت کعب، وہاں پر جا کر، چونکہ کعب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دادا جی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دادا جی ہیں، تو اس طرح 9ویں پشت میں، کتنی پشت میں؟ 9ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، یہ 40ویں مسلمان ہیں، یعنی 39 صحابہ کرام پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، 39 افراد اسلام کے دامن میں داخل ہو چکے تھے، تو 40ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، فیل کا مطلب ہاتھی، عام کا مطلب سال، یعنی ہاتھیوں والے سال کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 13 سال بعد پیدا ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر، اور اعلان نبوت کے 6 سال، یعنی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو 6 سال بعد اعلان نبوت کے 6 سال عین جوانی کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ آپ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی با اعتماد آپ صحابی تھے، انتہائی حضور ان سے محبت کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے، اور یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں
کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی پکا جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ پکا جنتی ہونے کا ٹکٹ جن کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی عطا فرمایا، وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کا ایک ہی حدیث میں حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ ان 10 میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مرید بھی ہیں اور آپ مراد بھی ہیں، یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والے ہیں اور حضور ان کو چاہنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مراد ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا یا اللہ کریم، اسلام کو 2 شخصوں میں سے کسی ایک شخص کے ذریعے، 2 مردوں میں سے کسی ایک مرد کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، اس کا نام عمر بن ہشام تھا، ابو جہل کا نام بھی عمر ہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام بھی عمر ہے اور ابو جہل کا نام بھی عمر ہی ہے۔ تو فرمایا ایک حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ یا تو عمر بن ہشام کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے، ان دونوں میں سے کسی ایک مرد کے ذریعے، کسی ایک شخص کے ذریعے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور دوسری حدیث پاک میں خاص حضرت عمر کے لیے اللہ نے، حضور نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو چنانچہ پھر حضور دعا فرمائیں اور قبول نہ ہو، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت مل گئی۔ وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ انسان جو کہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اسلام لانے کے بعد اسلام کا بہت بڑا محافظ بن گیا، اسلام کا بہت بڑا سپاہی بن گیا، اسلام کا بہت بڑا اہم کردار بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق، فرق کرنے والا۔ اب اس لقب کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا یہ لقب کیوں ہے، فاروق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرمانے لگے، فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں جب اسلام لے کر آیا تھا تو مجھ سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ اسلام لے کر آئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ اسلام لے کر آئے اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو روشن کر دیا، میرے سینے کو روشن کیا تو میں بےتاب ہو گیا۔ جتنا میں سخت دشمن تھا اسلام کا اور حضور کا، میں اس سے کہیں زیادہ حضور سے پیار کرنے والا بن گیا، حضور سے محبت کرنے والا بن گیا۔ دنیا کے اندر مجھے ایک ہی ہستی نظر آتی تھی، دنیا کے اندر مجھے ایک ہی ہستی سے سب سے زیادہ پیار تھا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا، میری بہن مجھے حضور کا پتہ بتاؤ۔ بہن نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سارے صحابہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
بات کرنے لگے، عمر آ گیا ہے، پتہ نہیں کس نیت سے آیا ہے، پتہ نہیں کیوں آیا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت عمر دار ارقم میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو عمر اچھی نیت سے آیا ہے پھر تو خیر ہے، اور اگر عمر کسی بری نیت سے آیا ہے تو آج عمر کا سر واپس نہیں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنجھوڑا، فرمایا ما انت بمنتتن یا عمر، اے عمر کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی عطا سے علم ہو جاتا تھا، ہر چیز کا اللہ نے علم حضور کو عطا فرمایا۔ حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ میری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اور عمر اسلام لانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ تو حجت پوری کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے حجت مکمل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ڈانٹا، جھنجھوڑا اور پوچھا کہ اے عمر کیا ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا ابھی بھی اسلام قبول نہیں کرو گے؟ حضرت عمر نے جس وقت یہ جملے سنے، کوئی آگے سے لفظ زبان سے نہیں کہا، بلکہ ایک ہی کلمہ زبان سے جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا، حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اور اسلام کے محافظ بن گئے۔ اب جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے ان کا یہ انداز ہوتا ہے جو ابھی آپ حضرت عمر کا انداز سننے والے ہیں، اور جن کی نیت کھوٹی ہوتی ہے، جنہوں نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، وہ ساری زندگی بھی اسلام کا نام لیتے رہیں پھر بھی اسلام کا کوئی کام نہیں کر پاتے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر سے اسلام قبول کیا، دوسری طرف عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم تم حق پر ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بلا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق ان متم و ان حییتم، فرمایا اللہ کی قسم کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ رہو پھر بھی حق پر ہو، اس دنیا سے چلے جاؤ پھر بھی حق پر ہو، حق پر تم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم حق پر ہیں پھر خاموش کیوں ہیں؟ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ حضور اب اسلام عمر نے قبول کر لیا ہے، اب میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ نیت ہے، حضور اب اللہ اکبر کی صدائیں کھلا عام بلند ہونی چاہیے، سر عام بلند ہونی چاہیے، مسلمان سر عام نماز ادا کریں، سر عام اللہ کا نام لیں، حضور سر عام اسلام کا پرچار ہونا چاہیے۔ پھر 2 صفیں بنی، کتنی صفیں بنی؟ بولیں ذرا، کتنی صفیں بنی؟ 2 لائنیں بن گئیں، 2 صفیں بن گئیں۔ ایک صف سے آگے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری صف کے آگے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کفر پر لرزہ طاری تھا، سارے کافر خوف زدہ، یہ کیا ہو گیا؟ جس کو ہم نے جان لینے کے لیے بھیجا تھا وہ اپنی ہی جان دے کے بیٹھ گیا ہے، وہ خود ہی غلام بن گیا ہے، جس کو کسی اور ارادے سے بھیجا تھا وہ تو کچھ اور ہی بن گیا ہے، ہماری امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کے چہرے پریشان، لوگ خوف زدہ تھے، اور مسلمانوں نے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کی، کھلم کھلا اللہ کا نام بلند کیا گیا، سر عام اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئیں،
اس وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرما دیا تھا۔ یعنی فرق کرنے والا، کہ اللہ نے میرے سبب سے مسلمانوں میں اور کافروں میں فرق کر دیا، کھلم کھلا سب واضح ہو گئے، مسلمان بھی واضح ہو گئے اور کافر بھی واضح ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت زیادہ ہے، مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی ہے تو نہیں لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ یعنی اتنا مقام حضرت عمر کا ہے۔ ابھی یہ حدیث پاک تو سنتے رہتے ہیں، یہ حدیث پاک تو سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس حدیث کی گہرائی میں گئے ہیں آپ؟ ارے نبی کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کا دل بھی پاکیزہ ہوتا ہے، جس کا جسم بھی پاکیزہ ہوتا ہے، جس کی سیرت بھی پاکیزہ ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی بننے کی اوصاف ہوتے ہیں، صفتیں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر نبیوں والے اوصاف میرے بعد کسی ہستی کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ اللہ نے حضرت عمر کو بنایا ہے۔ بس ایک نبوت والا وصف نہیں پایا جاتا، کیونکہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں سب سے آخری نبی ہوں، میں آ گیا تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن نبیوں والے اوصاف کسی ہستی میں اگر پائے جاتے ہیں وہ حضرت عمر ہیں۔ اللہ اگر نبی بنا کر بھیجتا تو میرے بعد حضرت عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، سنیں اور توجہ سے سنا کرے باتیں، میں کوئی آپ کے سامنے قصے کہانیاں تو نہیں سنا رہا یا دوڑے ماں یہ ٹپے تو نہیں پڑھ رہا۔ حدیث پاک سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال، ارے تم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کوئی مرد ایسے بھی تھے، کچھ ایسے افراد تھے، یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، اللہ کے پاکیزہ فرشتے ان کی زبانوں پر کلام کرتے تھے، اللہ کے معصوم فرشتے ان سے کلام کرتے تھے۔ وہ پہلے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرْ، فرمایا کہ اگر میری امت میں، میرے بعد میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں، جس سے اللہ کے معصوم فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا، سنیں اور ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ ان پر تہمتیں لگاتے ہیں یا ان کی طرف برائی کی نسبت کرتے ہیں۔ ان کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، تاریخ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن میرے حضور کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ الحق بعدی مع عمر حیث کان، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تمہارے سامنے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور اس اعلان کو یاد رکھنا ہے، بھولنے والے بھول جائیں گے، تم نے یاد رکھنا ہے۔ اور اعلان یہ ہے، میرے بعد حق عمر کے ساتھ رہے گا، عمر جہاں بھی ہوگا اس کے ساتھ حق وہاں ہی ہوگا۔ یعنی عمر کبھی بھی ناحق نہیں ہوگا، عمر جہاں بھی ہوگا عمر حق پر ہوگا۔ ارے جس کو زبان رسول سے یہ بشارت مل جائے، جس کے بارے میں حضور کا فرمان جاری ہو جائے کہ یہ بندہ حق پر ہی ہے، حضور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے سند جاری کر دیں،
کہ یہ جہاں بھی رہے گا حق پر رہے گا، اس کی حقانیت کے اندر اور اس کے عدل کے اندر اور اس کی طہارت اور پاکیزگی کے اندر کوئی بدبخت ہی شک کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو حق پر رہنے کی ہمیشہ کے لیے بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا عمر قد ذهب بتسعة اشعار العلم، فرمایا کہ علم کے جتنے بھی حصے ہیں حضرت عمر ان میں سے 9 علم کے حصے لے گئے، یعنی علم کے 9 حصے اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائے ہیں۔ اور حضرت عمر کیسے ہیں؟ آج بھی بھگوڑے شیطان ان کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا میں شیطانوں جنوں انس کو دیکھتا ہوں قد فروا من عمر، میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ عمر جدھر سے گزرتا ہے صفایا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، شیطان بھی دور اور انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ بھی دور۔ تو حضرت عمر کا نام آج بھی انسانوں میں لیا جاتا ہے، شیطان ان کے نام سے آج بھی جلتے ہیں، شیطان ان کے نام سے آج بھی دور بھاگتے ہیں، شیطان ان کے نام سے آج بھی جل کے واصلے جہنم ہو رہے ہیں۔ سنی آج بھی حضرت عمر کے نام سے اپنے سینے کو روشن کر رہا ہے۔ ارے جب عمر اسلام لے کر آئے نا، میں تو اسلام لے کر آیا کسی کو خبر ہی نہ ہو، حضرت عمر اسلام لے کر آئے تو حضور فرماتے اتانی جبرائیل آ گئے میرے پاس، فقال قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، فرمایا حضور آسمانوں میں اللہ کے نوری فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ارے مبارک ہو آج عمر بن خطاب اسلام لے آئے ہیں۔ تو عمر وہ ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی خوشیاں، جن کے اسلام لانے کی مبارکبادیں اللہ کے نوری فرشتے بھی آپس میں دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت، آپ نے 10 سال اور کئی ماہ حکومت فرمائی اور بہت سارے علاقے آپ نے فتح فرمائے، حتیٰ کہ کیسر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنتیں اسلام کے زیر سایہ کیں۔ اور آپ کے دور حکومت کے اندر ہجری کیلنڈر، یہ کہتے ہیں نا آج ہجری تاریخ کتنی ہے، تو ہجری کیلنڈر یہ اس وقت ایجاد ہوا، مردم شماری کا اہتمام اس وقت آپ نے ایجاد کیا، نہریں کھدوائیں، نئے شہر آباد کیے، پہلے قیدی باندھ کر ایسے پھینک دیے جاتے تھے، حضرت عمر نے قیدیوں کے لیے جیل خانے بنوائے، پولیس کا جو محکمے، پولیس ڈپارٹمنٹ یہ حضرت عمر نے قائم کیا تھا، اور مسافر خانے قائم کیے، لاوارث بچوں اور یتیموں کی کفالت کے لیے وظیفے مقرر کیے، حکومت کی طرف سے پیسے مقرر کیے، علماء، مؤذنین، مدرسین ان کی تنخواہیں مقرر کیں۔ پہلے علماء کو تنخواہیں نہیں ملتی تھیں، پھر مساجد کے اندر علماء کی تنخواہیں حضرت عمر کے دور سے مقرر کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت زیادہ دشمن ہو گئے، اور ابو لولو فیروز بدبخت مجوسی اس نے 3 وار کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہریلے خنجر سے، جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور اب وہ بھاگنے لگا تو بھاگتے بھاگتے مزید 6 افراد کو اس نے زخمی کیا جو بعد میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً 4 دن علالت میں رہ کر بعد میں سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تھے۔ ابو لولو نامی اس نے جب دیکھا کہ میں ہر طرف سے پکڑا گیا ہوں، اب بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، تو اس بدبخت نے دنیا میں ہی اپنے لیے
جہنم خرید لی اور اپنے آپ کو خود ہی مار کر واصل جہنم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے شہید ہونے کی بشارت میرے حضور نے اپنی زبان سے بیان فرمائی تھی۔ جس وقت احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، حضور تشریف لے کر گئے، حضرت صدیق اکبر حضرت عمر بھی تھے ساتھ، تو احد پہاڑ ہلنے لگا، فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدانی، ارے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ 2 شہید کون سے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے وصال مبارک 26 کو آپ زخمی ہوئے، 26 ذی الحجہ کو، اور 1 محرم الحرام کو آپ نے شہادت کا مرتبہ آپ نے پا لیا۔ شہادت سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ میرے بابا نے پیغام بھیجا ہے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہو جاؤں، مجھے دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر کی محبت کو دیکھ کر میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، حضرت عمر کو اجازت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں آپ کا مزار پر انوار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں بنا، اور آپ کی نماز جنازہ وصیت کے مطابق حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھائی اور حضور کے پہلو میں آپ دفن کیے گئے۔ آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر کیچڑ اچھالنے والوں سن لو، حضرت عمر کی ہستی وہ ہستی ہے، ایک صحابی تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے سارے منافقوں کے نام بتائے تھے، پوری لسٹ، اور یہ راز تھا حضور کا کہ حضور نے سارے منافقوں کے نام ان کو عطا فرما دیے اور فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور پھر ظاہر بھی نہیں کرنا کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے، یہ راز تم نے اپنے سینے میں رکھنا ہے۔ حضرت عمر کو پتا تھا کہ فلاں صحابی کو حضور نے لسٹ دی ہے کہ منافقوں اور مسلمانوں کی لسٹ حضور نے دی ہے۔ حضرت عمر نے بلایا ان کو، ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے صحیح صحیح بتا دو، میرا نام حضور نے ان منافقین میں شامل کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، عمر کے بارے میں صرف اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم اس لسٹ میں آپ کا نام شامل نہیں ہے، آپ منافقوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کہا میرا بچہ دیکھتے رہنا کہ فلاں صحابی میری نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اگر وہ میرا نماز جنازہ پڑھیں تو سمجھ لینا میں مومن ہوں اور مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر وہ میرا جنازہ نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے میرا آخری وقت ہے، میری خوش دلی کے لیے انہوں نے کہا ہو کہ آپ منافقوں میں شامل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے حضور نے مجھے منافقوں میں شامل کیا ہو۔ فرمایا کہ دیکھتے رہنا فلاں صحابی میرا جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اگر پڑھیں تو دفن کر دینا، ورنہ نہ دفن کرنا، کہیں دور جا کے پھینک دینا۔ حضور کے حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، میری نظر انہی صحابی پر تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ صحابی بڑے خلوص اور بڑی محبت کے ساتھ حضرت عمر کا جنازہ ادا کر رہے تھے۔ تو بعد میں یوں حضرت عمر کو حضور کے قدمین شریفین میں دفن کیا گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا اب بھی حضرت عمر کی عدالت پر اور حضرت عمر کی پاکیزگی پر شک کیا جائے گا؟ واللہ صحابہ کا گستاخ اس دنیا میں بھی گرفتار مصیبت ہوگا اور آخرت میں بھی جہنم کا کتا بنے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے خود کو بچائیں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو حضور کے صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔